جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، مرحبا مرحبا جشن میلاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتن واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے ابراہیم اور نوح کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بہتیرے فاسق ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروؤں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، پھر اسے نہ نباہا جیسا اس کے نباہنے کا حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں بہتیرے فاسق ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء۔ یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے، دیتا ہے جسے چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی عقیدہ ہے کہ مخلوق کو ہر قسم کا نفع پہنچانے والا اور ان سے ضرر اور شر کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے کچھ خاص بندوں کو کچھ خاص اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالی ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے، اس کی عطا سے، اس کے فضل سے، اس کی عنایت سے، اس کے احسان سے، اس کے نیک بندے جن کو وہ اختیار عطا فرما دیتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مخلوق کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں یا دور کر دیتے ہیں۔ انبیاء اولیاء بالخصوص سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات اور جو شانیں اور جو عظمتیں بیان فرمائی ہیں، ان کا تفصیل سے بیان ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اختیار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار سے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دستگیر بے کساں ہیں، بے کسوں کا سہارا ہیں، اور جس کا کوئی آسرا نہیں ہے اس کا آسرا ہے، جس کی کوئی سننے والا زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر، جس کی کوئی سننے والا، جس کو کوئی منہ لگانے والا، جس سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی بھی سننے والے ہیں، اس پر بھی کرم فرمانے والے ہیں۔ اور کس کس کی سننے والے ہیں؟ سبحان اللہ، جس کی زبان ہے، شاہ جی میرے پاس زبان ہے، اللہ، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میری آواز ہے، آپ کے کان ہیں، میری آواز جا رہی ہے، آپ کے کان اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن میں زبان نہیں ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں جان ہی نہیں ہے۔ اللہ، آپ بایولوجی کی زندگی میں اگر آئیں اور اس کے تحت اگر آپ دیکھیں تو کچھ وہ ہیں جن میں جان ہے لیکن زبان نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ نباتات ہیں، جو درخت ہیں، ان میں جان تو ہے لیکن زبان نہیں ہے، لیکن حضور ان کی بھی سنتے ہیں۔ اللہ، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خاص نبی ہیں، مختار نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، بلکہ جو حضور کے ساتھ ہیں جناب علی المرتضیٰ ہیں، وہ بھی حضور کی برکت سے اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ، جبل بول رہے ہیں، پہاڑ بول رہے ہیں، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ۔ تو جان جس میں ہے، زبان جس میں نہیں ہے، جیسے نباتات ہیں، حضور درختوں کا بھی سن رہے ہیں، اور جس میں جان بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی حضور کی محبت میں آ کے اس میں جان آ رہی ہے، بلکہ حضور کی محبت اس میں جان ڈال رہی ہے، اور جان ڈال کے اس کی بھی ایک زبان بن رہی ہے، اور وہ بھی جو کہہ رہا ہے حضور اس کو بھی سن رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں، سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، اور پھر عنایت بھی فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم اسی عنوان کو لے کر کے آگے چلیں گے کہ حضور دستگیر بے کساں ہیں، بے کسوں کا سہارا ہیں، عطائیں فرمانے والے ہیں، جود و کرم کرنے والے ہیں، جھولیاں بھرنے والے ہیں، تحت الاسباب بھی دینے والے ہیں، اور جو ما فوق الاسباب ہے وہ بھی عطا کرنے والے ہیں۔ یہ میں نے ٹرمینالوجی بولی ہے بھئی، ایک تو وہ ہے جو ہر کوئی دے سکتا ہے، جیسے میرے پاس یہ کپ میں چائے ہے، ٹھیک ہے، تو چائے ہے، اب مجھے راشد بھائی فرمائیں کہ جی یہ بٹ صاحب یہ چائے کا کپ دے دیں مجھے، تو میں ان کو پیش کر دوں گا، جی یہ لیں، میرے پاس رکھا ہوا ہے، یہ تو میں دے ہی سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پانی کا گلاس، جی گلاس دے دیں، ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ مائک دے دیں، جی ہاں جی ٹھیک ہے جی، یہ رکھا ہوا ہے، یہ اٹھا کے ان کو میں وہ دے دوں گا، تو بندہ کر لیتا ہے نا۔ لیکن یہ بولیں کہ میری بینائی ٹھیک کر دو، یعنی ایسا کام کرو کہ میرا چشمہ کیا ہو جائے،
اتر جائے, ٹھیک ہے, اور میری نظر پہلے سے کیا ہو جائے, اچھی ہو جائے, تو یہ تو میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے جی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آج چلو بندہ بولے ہاں جی بینائی تو ٹھیک ہو جاتی ہے, یوں لینس لگوا لیں تو یوں ہو جائیں, تو لینس لگوائیں تو کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ بھی ایک منزل ہے, اللہ عافیت والا معاملہ رکھے. دوائی سے بعض اوقات بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے, اور صحت یاب ہونے کے لیے جس دوائی کو کھاتا ہے کبھی کبھی اس سے مر بھی جاتا ہے. دوائی کا تو ایفیکٹ بھی ہے اور ساتھ میں کیا ہے, سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے. لیکن محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے, یہ ہماری آنکھ ہے نا, آنکھ, یہ آنکھ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس طرح آپ یہ بولیں گے بسکٹ ہے, جیسے مثال کے طور پر اس بسکٹ کا آپ کو ایک وجود نظر آ رہا ہے, یہ تھوڑا ٹھوس ہے, یہ اس کو یوں کریں گے آپ تو یہ ٹوٹ جائے گا, یہ ٹھیک ہے, ٹوٹنے اس کو توڑنے کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ. آنکھ یوں ٹھوس نہیں ہے, آنکھ کے اندر جو ہے وہ مایا ہے, اس کے اندر ایک لکوڈ ہے, اس کی پھر آگے ایک تفصیل ہے بہرحال. تو اگر آنکھ پھوٹ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ آنکھ یہ بہہ کے باہر آ جاتی ہے. جیسے پانی جب بہہ جاتا ہے زمین پہ گر جائے تو اب آپ بولیں یار میں پانی اکٹھا کر لوں, تو جو بہہ گیا ہے بس وہ کیا ہے, وہ بہہ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو آنکھ جب پھوٹتی ہے تو یہ بہہ جاتی ہے. محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. آقا کریم کی بات پوچھئے, اور حافظہ کسی کا گم ہو جائے حضور وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں. کسی کا حافظہ کمزور ہو تو اس کو بھی مضبوط بنا دیتے ہیں. دستگیر بے کساں ہیں, جو خالی جھولی لے کے آ رہا ہے حضور اس کو بھر بھر کے عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یہی آج کا ہمارا پروگرام کا عنوان ہے, یہی ہمارے پروگرام کا مضمون ہے, اور اسی کو لے کر کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. ابھی صفدر اختری بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے, پھر آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بحمد اللہ کا نور نظر آیا, مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا. ویلکم او مصطفیٰ, 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 ویلکم او مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مرحبا کی آمد مرحبا, مرحبا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا. ویلکم او مصطفیٰ, ویلکم او مصطفیٰ. مچی ہے جھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے, مچی ہے جھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے. حبیب رب اکبر کی آمد آمد ہے. ویلکم او مصطفیٰ, ویلکم او مصطفیٰ, ویلکم او مصطفیٰ, ویلکم او مصطفیٰ. ہے جبرائیل کو حکم خدا خبر کر دو, ہے جبرائیل کو حکم خدا خبر کر دو, کہ آج حق کے پیغمبر کی آمد آمد ہے. ویلکم او مصطفیٰ, ویلکم او مصطفیٰ, ویلکم او مصطفیٰ, ویلکم او مصطفیٰ. آئے آئے میرے آقا, آئے آئے میرے دادا, آئے آئے میرے آقا, آئے 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 میرے دادا, آئے مرحبا یا مصطفیٰ. ویلکم او
مصطفیٰ او مصطفیٰ نہ کیوں نور سے تبدیل کفر کی ظلمات نہ کیوں ہو نور سے تبدیل کفر کی ظلمات خدا کے ماغ منور کی آمد ہے بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم دیکھو کیسا نور چھایا ویلکم او مصطفیٰ ویلکم او مصطفیٰ دو جانوں کے ادب سے پڑھو سلام سلام دو جانوں کے ادب سے پڑھو سلام سلام عزیزوں قلبوں کے مصدر کی عزیزوں قلبوں کے مصدر کی آمد ہے او مصطفیٰ او مصطفیٰ فقیروں سے ہو حاضر جو مانگے پائیں فقیروں سے کہو حاضر جو مانگے پائیں کہ وہ فریاد رس پہ رس کا یاور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ جمیل قادری کہہ دے کھڑے ہو اہل سنے جمیل قادری کہہ دے کھڑے ہو اہل سنے ہمارے حامی یاور ہمارے حامی یاور ہمارے حامی یاور آمد ہے او مصطفیٰ او مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا جان آمد مرحبا ویلکم او مصطفیٰ او مصطفیٰ او مصطفیٰ ویلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہ بھائی واہ مرحبا ماشاءاللہ سبتر بھائی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے میسیج ہے یہاں پر اسی کلام کا تو انتظار تھا بہت شکریہ سبتر بھائی آپ خود سیٹ پر آ کر لائیو سنا رہے ہیں چلیں جی یہ میسیج بھی آ گیا ماشاءاللہ کل بھی اس کی فرمائش تھی اس سے پہلے بھی تھی تو ہم نے اس کا اسٹوڈیو ورژن کل اسی لیے شامل نہیں کیا میں نے کہا سبتر بھائی آ رہے ہیں تو انہی سے جو ہے وہ براہ راست سنیں گے ماشاءاللہ پڑھا ہے کیا کمال پڑھا ہے اور میں بھی ان کی اس کلام کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ سن چکا ہوں 35-36 دفعہ تو زائد ہی سنا ہوگا یہ بھی میں بڑا انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی مرتبہ تو پچھلے ربیع الاول میں سن لیا ہوگا ٹھیک ہے ماشاءاللہ الکریم اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے اور سنتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راشد بھائی عطائیں فرمانے والے ہیں اور کرم فرمانے والے ہیں جھولیاں بھرنے والے ہیں اس مضمون کو اگر آیات اور احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے گفتگو کی ابتدا میں الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں اس چیز کو بیان کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تو مؤثر حقیقی ہے سب کو فیض پہنچانے والا ہے وہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تاثیر کے مخلوق تک پہنچنے کے لیے مختلف اسباب بھی بنائے ہیں اور یہ جتنے بھی اسباب ذکر کیے جاتے ہیں وہ اشخاص کی صورت میں ہوں اعمال کی صورت میں ہوں تو ان تمام اسباب کی حاجت اور محتاجی جو ہے وہ مخلوق کو ہوتی ہے رب تبارک و تعالیٰ وسیلے کا محتاج نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جس طرح شفا عطا فرمانے والا ہے لیکن اس نے دوائی کو ڈاکٹر کو ان چیزوں کو شفا کے پہنچنے کا سبب بنایا ہے
تو اسی طرح رب تبارک و تعالی ہی اپنے بندوں کے غم کو دور کرنے والا، ان کو خوشیاں عطا فرمانے والا، ان کو دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن بندوں تک یہ نعمتیں پہنچیں گی کیسے، بندوں کی مشکلات دور کیسے ہوں گی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں بہت سے اسباب بنائے ہیں۔ ان اسباب میں سر فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں ایسے افراد اور شخصیات موجود ہوتی ہیں جن کی برکت سے زمین والوں کو، خلق خدا کو بارش بھی عطا کی جاتی ہے، سبزہ بھی اگایا جاتا ہے، اور ان سے بڑی بڑی مشکلات اور بلاؤں کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید کی بھی ہمیں کئی آیات نظر آتی ہیں، پچھلی امت کے واقعات، پھر انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں ان کے تحت بھی یہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے نفع پہنچانے پر بھی قادر ہیں اور تکلیفوں کو دور کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اور ساری مخلوق میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے سب سے بڑے مظہر اعظم یا مظہر اتم یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور علماء کرام نے اس کے لیے ایک اصطلاحی لفظ استعمال فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس یہ کائنات میں سب سے بڑا مظہر اون الہی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اون کا مطلب ہوتا ہے مدد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مختلف اشخاص کے ذریعے، مختلف اسباب کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، ان میں جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام دستگیر دو جہاں ہیں، اپنے غلاموں کو نعمتوں سے نوازنے والے ہیں، دنیا بھی عطا فرماتے ہیں، جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی تو عظمت و شان کیا ہے۔ آپ نے جو گفتگو کی ابتدا میں ما فوق الاسباب تحت الاسباب جو بیان فرمایا، میں چاہوں گا اس کو میں بھی کچھ ذکر کروں۔ جی کہ انسان کو جو چیزیں پہنچتی ہیں یا کوئی بھی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ایک سمجھدار باشعور بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ چیز ملنی ہے اس ذریعے سے۔ مثال کے طور پر بارش ہے تو اب بارش آنے کا ظاہری سبب کیا ہے کہ بادل آئیں اور بادل کے ذریعے بارش عطا کی جائے، بغیر بادل کے تو بارش اتنا ممکن نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر شفا ملنی ہے تو ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ میڈیسن لیتا ہے، کوئی دوائی لیتا ہے، کوئی حکیم کا نسخہ لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے پھر اچھے اثرات بھی مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو اسباب کے بظاہر تابع ہیں کہ اس سبب کو اختیار کیا جائے گا تو اس کا اثر مرتب ہوگا، یعنی ایک ایکٹ ہوگا تو اس کا پھر ری ایکٹ ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں پہنچتی ہیں لیکن وہ اس واسطے سے پہنچتی ہیں جو اس کا معروف واسطہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرف جو آپ نے اشارہ فرمایا، وہ میں الفاظ پڑھنا چاہوں گا۔ بخاری شریف میں کتاب العلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور ایک اور مقام پر بھی موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے بہت سی حدیثیں سنی تو ہیں لیکن میں انہیں بھول گیا ہوں، یعنی حافظے کی کمزوری کی گویا کہ شکایت کی۔ اچھا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اصل نام کے حوالے سے علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے، لیکن جو سب سے درست قول علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی جو بارگاہ رسالت سے ان کو عطا ہوئی تھی۔ اور ان کے ایمان لانے کے اگر زمانے کو دیکھتے ہیں تو یہ فتح خیبر کے ایام کے قریب ان کا ایمان ہے، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے صرف 3 یا 4 سال انہوں نے اپروکسیمیٹلی پائے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آخری 3-4 سال صحبت مصطفیٰ میں رہنے کے باوجود صحابہ کرام کی جماعت میں بھی ان کا اعزاز کیا ہے کہ علماء نے لکھا کہ جتنے بھی صحابہ کرام نے احادیث روایت کی جو ہم تک پہنچی ہیں، اگرچہ دیگر اصحاب بھی روایت کرنے والے تھے، کثیر الروایات تھے، لیکن ہم تک جو احادیث پہنچی ہیں، جو کتب پہنچی ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر کسی صحابی سے مروی حدیثیں ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یعنی بعد میں کیا کمال ہوا کہ اب تمام صحابہ میں یہ سر فہرست مانے جاتے ہیں اس باب میں کہ روایت حدیث میں آپ کا ایک نام ہے، اور علماء آپ کی اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ کے لیے ٹائٹل استعمال کرتے ہیں کنز الاحادیث۔ یہ احادیث طیبات کا خزانہ ہے۔ تو ان کو کنز الاحادیث بنانے والے کون ہیں کہ 3-4 سال کی ظاہری صحبت مصطفیٰ پانے کے بعد آپ نے سینکڑوں احادیث روایت کی۔ تو جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ میں تو کئی روایتیں آپ سے سنی ہیں لیکن بھول گیا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو اللہ کا صرف نبی ہوں اور ظاہری دینی احکام بتانے والا ہوں، یہ کوئی کسی حکیم کے پاس جاؤ کوئی نسخہ ہو یا وہ کوئی پرہیز بتائے گا، کچھ اس طرح کی معجون تمہیں دے گا تو اس سے تمہارے حافظے میں مضبوطی آئے گی۔ پیارے آقا علیہ السلام چونکہ دستگیر ہر دو جہاں ہیں اور اپنے غلاموں کی ہر طرح کی حاجت پوری کرنے والے ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی ہم عقیدہ دیکھتے ہیں کہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ
صحابہ کرام کو جسمانی مرض ہو، مالی کوئی مسئلہ ہو، گھریلو کوئی مسئلہ ہو، روحانی مسئلہ ہو، ہر اعتبار سے جو بھی پریشانی ہوتی وہ سب بارگاہ رسالت ہی کی طرف رجوع کرتے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے اور مانتے تھے کہ یہی مرجع کائنات ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان اور نعمتیں پہنچنے کا یہ واحد اور سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ ان کے بعد جو ذریعے ہیں وہ ہیں ان سے لے کر پھر دوسرے تقسیم کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دو۔ واہ واہ واہ، اب انہوں نے وہ اپنی عقل کا استعمال اس انداز میں نہیں کیا کہ میں تو حافظے کی شکایت کی عرض کر رہا ہوں اور پیارے آقا علیہ السلام چادر بچھا دو، یعنی بظاہر دیکھا جائے تو اس کا کوئی مناسبت نہیں بنتی، لیکن یہ صحابی رسول تھے، فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا چادر بچھا دو تو بس پھر بچھا دو، واہ، فبسطتہ، میں نے بچھا دی۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے ہوا میں اپنے دونوں مبارک ہاتھ سے گویا کہ ایک لب بنایا اور اس کو حرکت دے کے اس بظاہر خالی نظر آنے والے لب کو اس چادر میں ڈالا اور فرمایا کہ اس کو سینے سے لگاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فدممتہ، تو میں نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ اب کوئی دیکھنے والا بظاہر دیکھے یا سننے والا بظاہر سنے تو وہ یہی کہے گا کہ بظاہر آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں کوئی چیز نہیں تھی تو یہ کیا ہے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ خالی ہاتھ سے مراد یعنی بظاہر ان میں کچھ نہیں ہے اس اعتبار سے خالی، اور یہ خالی دوسرے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ صرف حضور کے دونوں ہاتھوں میں دونوں جہان کی نعمتیں ہیں تو حضور علیہ السلام کے خزانے میں کیا کچھ ہوگا۔ واہ 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 واہ، تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ فدممتہ، میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا۔ اب اس کی برکت کیا ہوئی؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ما فوق الاسباب، یعنی ایک باشعور بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہاں حافظے کی مضبوطی کے لیے جو دنیاوی ظاہری اسباب اختیار کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی سبب موجود نہیں ہے، بظاہر عالم اسباب کے تمام اسباب سے ما فوق اور برتر ہو کر نبی کریم علیہ السلام نے کیا کرم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعدہ، اب یہ ما جو ہے یہ حرف نفی ہے اور شیئا نکرہ آ رہا ہے اور یہ تحت النفی، واہ، کتنا عموم ہے۔ فما نسیت، صرف حدیث کا معاملہ نہیں، فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں کچھ بھی نہ بھولا۔ حضور کی عطاؤں کے کیا کہنے ہیں، دھاریں چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، قربان جائے حضور کی عطا پر۔ اچھا میں یہاں ایک بات عرض کروں، شیطان ہے نا، شیطان کا کام یہ ہے کہ یہ کبھی بھی سیدھے رستے پر نہیں آنے دے گا، حضور کی عظمت بھی دل میں بیٹھتے نہیں دے گا، کوئی نہ کوئی ایسی پھونک مار دے گا کہ بس بندے کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، کیا کرے گا، یعنی دائیں بائیں کر دے گا۔ جہاں حضور کی عظمت، شان، رفت کی، مقام کی، بلندی کی بات آئے گی وہاں کوئی نہ کوئی کبھی یہ آ جائے گا، کبھی وہ آ جائے گا، بڑا مکار ہے اور بڑے بھیس بدل کے آئے گا اور یوں آئے گا جیسے بالکل مطلب صحیح آ رہا ہے لیکن صحیح نہیں آ رہا، یہ غلطی آ رہا ہے۔ جہاں حضور کی عظمت گھٹانے والا معاملہ بنا رہا ہے تو غلطی کر رہا ہے، بربادی، خود تو برباد ہے ہی، ساتھ میں جس کے پاس آ رہا ہے اس کو بھی برباد کرنا ہی آ رہا ہے۔ یہاں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ کریم نے حضور کو خزانوں کا مالک بنایا ہے اور حضور کے ملک میں ہیں اللہ کریم کے خزانے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے معاذ اللہ ختم ہو گئے، یہ اللہ کے خزانے کوئی آپ کے میرے خزانوں کی طرح تھوڑی ہیں۔ جب میری جیب میں پیسے ہیں میں نکال کے شاہ صاحب کو دے دوں، شاہ صاحب کے پاس چلے جائیں گے، میرے پاس کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی کے خزانے وہ ہیں جو ازلی، ابدی، سرمدی، لامحدود اور ذاتی ہیں، جن میں کسی قسم کا نقص ہو سکتا نہیں۔ ایسی بات ہے راشد بھائی؟ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے محبوب پاک کو جو شان عطا فرمائی ہے، محبوب پاک کی عطا ہے، محبوب پاک پر جو ہوا ہے یہ اللہ کریم کی کیا ہے؟ عطا ہے جو محبوب پاک پر ہوئی ہے۔ تو اللہ کے خزانے کوئی آپ کے میرے خزانوں کی طرح نہیں ہے کہ دے دیا ہے تو پیچھے کیا رہا، پیچھے کچھ بھی نہیں رہا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم کے خزانے تو کم ہوتی نہیں ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، تو اللہ جو خالق اور مالک ہے اس کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے اعلیٰ، سب سے مقرب، سب سے پیاری، سب سے محبوب مخلوق ہیں. سبحان اللہ. یہ جن جیسا کوئی نہیں ہے. لیسا جسے بولے حضور نے خود جو ہے وہ اس پر ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو. ایک موقع پر حضور نے فرمایا ایکم مصری بھی، تمہارے اندر میری طرح کا کون ہے؟ ٹھیک، لستو کا حیاتکم، یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے. حضور کی طرح کا تو کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی ایسی شاندار آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا ہیں، ایک عظیم مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ یہ مقابلہ اور موازنہ کرنے کی طرف آ جانا، یہ خالص شیطان کا وار ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں. سبحان اللہ. آپ نے کتنی خوبصورت بات کی. جی. جیسے ازلی ابدی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی خزانے ہیں، اس جی. کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، جی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں فرمائی ہیں. جی. وہ ہمیشہ سے ہیں ہاں جی. اور ہمیشہ رہیں گی. ہاں جی. اور اسی طریقے سے وہ اس کی ذاتی ہیں، اس کو ہاں جی. کسی نے عطا نہیں فرمائی. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذاتی ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام ہیں یا مخلوق میں سے کوئی بھی ہے، ہم تو یہاں پہ آقا علیہ السلام کی دستگیری کی بات کر رہے ہیں نا. تو آقا علیہ السلام کو جو خزانے، جو نعمتیں، جو طاقتیں، جو قوتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ نے عطا فرمائی ہیں. تو اتنا بڑا ڈیفرنس تو یہیں پہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ملایا ہی نہیں جا سکتا نا. وجہ کیا کہ اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے، سرکار علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے. آقا علیہ السلام کے پاس اللہ کا عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی ہے. جی. تو یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنی بھی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، خزانے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. جی. جبکہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جتنی عطائیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی عطائیں ہیں، جب سے دی ہیں تب سے ہیں، ایسا ہی ہے. اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس وقت تک رہیں گی. سبحان اللہ. یہ کیا خوبصورت بات کی چاہتا آپ نے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت. ایک جیسے دیکھیں ایک بات بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میرے شعر بھی ایک ذہن میں آ رہا ہے. اللہ مل کے خاص کبریا، مل کے خاص کبریا ہو، مالک کے ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، عقل عالم سے ورا ہو. سبحان اللہ. آپ نے جو گفتگو فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرمانے والا ہے، اس پر میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور پھر اسی کی طرف اشعار کرنے والا، یعنی اس کی طرف گویا کہ اشارہ کرنے والا امام اہل سنت کا شعر ذکر کرتا ہوں، جس سے ہمارے عقیدے کی بھی پختگی ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے جتنے اختیارات ہیں، بلکہ ساری مخلوقات کو ہم جو بھی اختیارات اور شانوں کے اعتبار سے مانتے ہیں تو یہ سب رب کا ہی دیا ہے. اور رب کے دینے سے رب کے خزانے میں کمی نہیں آتی. مخلوق بھی رب کی ہے اور مخلوق کو دی ہوئی عطائیں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی حقیقی ملک میں موجود ہیں. سورہ آل عمران میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فضل کا بیان فرمایا اور اپنے محبوب سے خطاب فرمایا. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ یوں عرض کیجئے، اللہم مالک الملک، اے ملک کے بادشاہ، تؤتی الملکا، تو اپنا ملک عطا فرماتا ہے، من تشاء، جسے چاہے، وتنزع الملکا ممن تشاء، اور جس سے چاہے یہ سلطنت چھین لیتا ہے. امام علیہ سنت اسی آیت مبارکہ کے تناظر میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو جو مالک کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب اس آیت مبارکہ میں رب فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اے ملک کے مالک رب تبارک و تعالیٰ، تو جسے چاہے اپنا ملک عطا فرمائے. تو رب تبارک و تعالیٰ جب اپنا ملک عطا فرمانے والا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کے سب سے بڑے حقدار مخلوق میں یہ ذات مصطفیٰ ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو تملیک ملیک الملک سے، یعنی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو رب کی عطا کے بغیر یا معاذ اللہ رب کی مملکت، رب تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کے مقابلے میں نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے بنانے سے مالک مانتے ہیں.
تو اس میں کوئی نہ استحالہ ہے نہ اس میں کوئی شرم کا بات ہے، بلکہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی گویا کہ یہ ایک تفسیر پیش کی جا رہی ہے کہ رب نے جب ملک عطا فرمایا تو اس ملک کے سب سے بڑے حقدار یہ ذات مصطفیٰ، اور دیگر روایات احادیث اور تفسیریں بھی موجود ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تو ان کو تملیک ملیک الملک سے، یعنی ملک کے مالک کے نبی کریم علیہ السلام کو مالک بنانے کی وجہ سے، اپنی اعتبار سے، کیونکہ جو مسلمان ہے صحیح العقیدہ سنی عاشق رسول ہے، اس کے جو عقائد و نظریات ہیں ماداللہ وہ خود ساختہ نہیں ہے بلکہ وہ قرآن و حدیث ہی کا خلاصہ ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے اور اس کے مفہوم کو 14 صدیوں کے اکابرین کی تشریعات کے مطابق سمجھ کر پھر اپنا عقیدہ بناتا ہے، تو ان کو یعنی نبی کریم علیہ السلام کو، یعنی یہ وہ شخص جو پیارے آقا علیہ السلام کو مالک کہے جانے پر بگڑتا ہے، اس سے گویا کہ خطاب ہے کہ ان کو نبی کریم علیہ السلام کو ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا۔ واہ جی واہ، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کوئی لٹایا نہیں۔ یہ ذرا شعر سنا دیں، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری۔ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن آقا دینے سے نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر دیا، جو آیا اسے بھر بھر دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، لاج رکھی منگتوں کی، ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ پھر اس محسن اعظم کے یوں تو خالد میں ہزاروں احسان ہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد میں ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان پر احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، اور بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اس موضوع اچھا، اس کو یوں بھی ایک دفعہ پڑھیں،
ان کا تو شیار کریمی ہے، مائل با کرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی علی وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں۔ ان کا تو شیار کریمی مائل بکرم رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی علی، جب یاد کیا اے صلی علی، چولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑا، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، جب یاد کیا اے صلی علی وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت کی بھی چند اشعار ذکر کروں گا۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، واہ واہ واہ، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اور امام علیہ سنت فرماتے کہ حضور نے جو عطا کیا اس میں سے لاکھوں کروڑوں نعمتیں تو ایسی ہیں جو ہمیں بن مانگے عطا کی گئی ہیں، جو ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے کہ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں۔ پانی میں ڈوبنے کو عربی میں غرق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بغیر مانگے جو حضور نے عطا کیا ہے ان نعمتوں میں ہم سراپا ڈوبے ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات کا بیان فرمایا ہے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان مشکات المصابیح کے باب المعجزات کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے مانگا ہو اور حضور نے جواب میں لا یعنی نہیں کہا ہو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی جب بھی حضور سے کسی نے مانگا ہے حضور نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اور اسی مضمون کو اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ بعض اگر بندہ ہوتا ہے بڑا سخی بندہ ہوتا ہے، سخی بھی ہوتا ہے، دینے کا موڈ بھی ہوتا ہے، نیت بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا پاس، یوں بھی ایسے معاملات بھی ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نہیں حضور آپ کا مانگنے والا تو نہیں کیا ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ یعنی جو بھی حضور سے مانگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نہ صرف انسانوں کو حضور نے عطا فرمایا ہے، جس نے حضور کی بارگاہ میں اپنا نیاز مندی کا فسانہ پیش جو ہے وہ کیا ہے، حضور نے اس پر کرم ہی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں راشد بھائی۔ جب فتح خیبر ہوا اور اس میں جب مال غنیمت جو ہے وہ آیا، اس میں جو ایک دراز گوشت تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات کی، کلام کیا، اور حضور اس کا کلام سن رہے۔ آہا، حضور نے اسے فرمایا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، انا یزید ابن شہاب۔ حضور نے فرمایا انت یعفور، سبحان اللہ۔ اب تو یعفور ہے۔ پہلے نام دیا، شناخت دی، پھر شناخت دے کے اس کو پکارا یا یعفور۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کرم فرمایا جائے۔ ہوا کیا؟ اس نے کہا حضور میں اپنی نسل میں سے اکیلا باقی ہوں، اور میرے پہلے جو میرے اجداد ہو گزرے ہیں یہ انبیاء کی سواری رہے ہیں، اور اپنی نسل میں اب میں اکیلا باقی ہوں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ مہربانی فرمائیں مجھے قبول فرما لیں۔
اور اس سے پہلے دیکھیں اس نے اپنا حال کیسے سنایا. اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں ایک یہودی آدمی کے پاس تھا, وہ جب بھی مجھ پر بیٹھنا چاہتا تھا تو میں اس کو نیچے گرا دیتا تھا, بیٹھنے نہیں دیتا تھا, کہ وہ مجھے بھوکا بھی رکھتا تھا اور مجھے مارتا بھی تھا. تو اب وہ گویا کہ حضور سے کہہ رہا ہے کہ حضور میں بھوکے کاٹ کاٹ کے مارے کھا کھا کے اب آپ کے قدموں میں آیا ہوں اور آپ مجھے قبول فرما لیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرم فرمایا, نام بھی عطا فرمایا اور پھر اس کو اپنے پاس قبول بھی فرما لیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کس کس کی سن رہے ہیں بھی, جو بھی حال سنا رہا ہے اس کا حال سن رہے ہیں, اور جس چیز کی جو عطا وہ چاہتا ہے اس پر وہ کیا کر رہے ہیں, عطا بھی فرما رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک جانور پر ایک دراز گوشت پر حضور ایسی عطائیں فرما رہے ہیں, تو اپنے امتی پر جو ان کی بارگاہ سے لو لگائے گا, ان کا نیاز مند بن کے ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری دے گا, اپنا جو ہے وہ ہاتھ ان کی طرف جو ہے وہ بڑھائے گا, اس پر جو ہے وہ کیسی عنایت فرمائیں گے. وہ کیا ہے کہ منگتا خیرات لینے کو ہاتھ گندے بڑھا رہا ہے, یعنی یوں کر کے اس کا ایک شعر بھی ہے, ابھی میرے ذہن سے اتر گیا ہے شعر. بہرحال تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں فریاد کر سکے, سچ تو یہی ہے. بہرحال حضور مہربان ہے اور جو بھی آتا ہے وہ جھولی بھر کے جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جو ہے نا یہ مضبوط ہونا چاہیے, ہماری جو ایک باؤنڈنگ ہے یہ مضبوط ہونی چاہیے. تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے, اس پہ ایک بات کسی کہنے والے نے کہی اور بڑی اچھی مجھے لگی, طارق بھائی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو فوراً وہ بندہ یاد آتا ہے کہ جس سے آپ کا تعلق بڑا, اللہ یار اس کو فون کر لیتے ہیں یا اس کو مسئلہ بتا دیتے ہیں, کیا ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. تو کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی یاد آتی؟ اس پر توجہ کرنے والی بات ہے. تو تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے, ان پر درود و سلام پڑھیں گے, حضور کو جو ہے وہ یاد کریں گے, اور حضور کی یاد آئے گی تو غم بھلائے گی. یہ یاد رکھیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ ہمیں حضور کی یاد بھی نصیب فرمائے. اس پر بھی ہم پورا پروگرام کریں گے, یاد مصطفیٰ. سبحان اللہ. پورا انشاءاللہ ہمارا ایک موضوع ہے انہی 12 دنوں کے اندر, اس کو ہم انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے. ابھی آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو شامل کرتے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے اس کو ہم مضبوط کریں, حضور کی اطاعت کریں, حضور کی فرما برداری کریں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں گھر پر آ کر یہی بتا رہا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات بڑے آسان پیرائے کے اندر اور بڑے خوبصورت اور بڑے اعلیٰ انداز کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. مدنی مذاکروں کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے, اور بڑا ایک عشق بھرا ذوق بھرا ماحول بھی ہوتا ہے, اور بڑی گفتگو پیاری پیاری ہو رہی ہوتی ہے. تو اس پہ اس کو بھی سنیں, مدنی مذاکرہ بھی سنیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل بھی کریں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر کے اپنی زندگی گزاریں, خود بھی وابستہ ہوں, اپنی اولاد کو بھی وابستہ ہوں. بہت سارے کام یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے لیے آسان کر دے گا, مدنی چینل آپ کے لیے آسان کر دے گا. آپ گھر پہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, بچے مرحبا یا مصطفیٰ کی کیا ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھیں کیسا زبردست کام ہے. یعنی مدنی چینل گھر پر آ رہا ہے اور بچوں کو بھی عشق رسول کا جام پلا رہا ہے. سبحان اللہ.
تو امیر سنت کو دیکھیں گے، اور ہمارے گھر پر بھی یہ نظارے دیکھے ہیں میں نے، جیسے جلوس میلاد ہے، امیر سنت جیسے آتے ہیں جلوس کی صورت ہوتی ہے، تو بچے بھی جو ہے وہ گھر پہ جھنڈے لے کے ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی آ رہے ہیں، مرحبا کی دھوم مچا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اپنی اولاد کو بھی دینی ماحول سے وابستہ کریں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچ بس جائیں۔ اللہ ہمیں اس دینی ماحول میں رچنے بسنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیں امیر سنت نے ابھی گزشتہ مدنی مذاکرے کے اندر ہی نیک اعمال جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے، اور پھر جو 72 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کے حوالے سے کتنی اچھی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے۔ تو اعمال بھی اچھے ہوں، کردار بھی اچھا ہو، اخلاق بھی اچھا ہو، تو یوں اچھے محبوب کا اچھا غلام بن کر دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ برکتیں پائے گا۔ کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جی۔ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کے شہر سردار آباد سے محمد یوسف اتاری بات کر رہا ہوں۔ میری اس سلسلے میں آج پہلی کال ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی مرشد اتار کا قرب نصیب فرمائے۔ موضوع بہت پیارا ہے۔ بے شک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دستگیر بے کساں ہیں۔ میرا سلمان بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مولانا حسن رضا خان کا یہ کلام سنا دیجئے، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ اور قبلہ راشد بھائی سے یہ عرض ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی معجزہ بھی سنا دیجئے۔ مرحبا، سنائے جا رہے ہیں، یہ جو حضور کی عطائیں بتا رہے ہیں یہ آپ کے معجزات بھی ہیں، سبحان اللہ۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو جی۔ ظہیر احمد سیالوی حجرہ شاہ مقیم سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہاریں خوشبوئیں مہکا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صاحب الالاق سیاح افلاق تاجدار انبیاء دو عالم کے دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد منانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سلمان ابھی آپ خود یہ ایک کلام سنا دیجئے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آباد رہیں، جیتے رہیں۔ جس طرح آپ نے پڑھا ہے اس طرح تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ ہا کا تلفظ جتنا آپ نے اس کے لہن میں اس کا التزام فرمایا ہے، میں تو شاید قرات میں بھی اتنا التزام نہیں کر سکتا، لیکن چلے بہرحال اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے جی۔ صفدر بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں کلام حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے کچھ اشعار سنا دیں، جزاک اللہ۔ آمین جی۔ میرا نام عنایہ فاطمہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک پیاری سی نعت کے 2 شعر سناؤں گی۔ اور بھی کہوں دل پہ چھا گیا، آگے نبی نور سے سجا عرش کبریا، آگے نبی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ یہ تو آپ نے ایک ہی شعر سنایا ہے، 2 کہا تھا، 2 مصرے ہو گئے۔ چلیں مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ میسج بھی لیتا ہوں جی۔ گزارش ہے کہ واہ بھائی واہ، یہ آپ کا نام یہاں لکھا ہوا ہے کہ جی صفدر بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ آ گئے مصطفیٰ یہ کلام سنائیں۔ صفدر، ویسے آپ کے کیا نام آپ سن چکے ہیں؟ جیسے ایک تو آپ کا جیسے اوریجنل نیم ہے صفدر ہے نا، تو ابھی جیسے انہوں نے صفدر لکھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کو کسی نے نام؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، صفدر، صفدر، سبتین بھی بہت سے بولتے تھے۔ اچھا، سبتین بھی بولتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اور صفدر، اچھا ایسا بھی سنا ہے لوگوں سے۔ کیا بات ہے جن، یہ بھی ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کو ویسے کبھی لگا کہ آپ کا نام بہت مشکل ہے؟ جی لگتا ہے، اللہ اکثر لگتا ہے۔ جی
اکثر ایسا فیل ہوتا ہے. اکثر لگتا ہے آپ کو. چلے اللہ برکت دے آپ کو. ماں باپ نام رکھے, پیارا نام ہے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گزارش ہے کلام سنا دیں. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. واہ بھائی واہ, مرحبا 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 مکی مدنی, یہ کلام سنا ہے. ٹھیک ہے جی. سبتر بھائی نے اس سال کوئی کلام ریکارڈ کروایا؟ جی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں نعت پروڈکشن پر اپلوڈ ہوگا. کروایا اس دفعہ بھی؟ جی جی. کیا بول ہیں اس کے؟ آ جائے سب سے آخری نبی. آ جائے سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. میں نے, مجھے لگتا ہے شاید سنا ہے اس کے کچھ اشعار, میں نے سنے ہیں. جہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہ میرا ساتھ ہی اسی آفس میں, بلکہ جہاں ہوتا ہے ساتھ میں بندہ سن ہی لیتا ہے. چلیں جی بارہ, وہ کیا ہے کیسے پڑھا ہے تو یہ جب آئے گا تو ہی اپنی بہار دکھائے گا. نعت پروڈکشن یہ دعوت اسلامی کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس پر الحمدللہ ہمارے جو مدنی چینل کے نعت خوان اسلامی بھائی ہیں ان کے اسٹوڈیو ریکارڈڈ کلام جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ایک چینل ہے نعت پروڈکشن 2.0, ایسا ہی ہے 2.0, اس کے اوپر جو مدنی چینل پر کلام آتے رہتے ہیں تو وہ اس کے اوپر آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پروٹوکول ہے ماشاءاللہ, دو نعت خوانوں کے لیے دو چینل ہیں ماشاءاللہ. جی. ایک تو وہ ہے کہ جس میں صرف اسٹوڈیو کلام ملیں گے آپ کو, جی جی, اسٹوڈیو ریکارڈڈ پروگرام کلام جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مدنی چینل پر جو پڑھے جا رہے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ الگ ایک چینل بنا ہوا ہے, نعت پروڈکشن 2.0. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. مدینہ یاد آیا ہے, یہ کلام سنائیں. سبتر اختری بھائی کو کون سا کلام پسند ہے یہ ان سے پوچھیں. جی بتائیں حضور. یہ تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. البتہ یہ ہے کہ چند شعراء ہیں ان کے کلام بہت زیادہ پسند ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضور تاج الشریعہ امیر اہل سنت, اور ان کے بہت سارے ایسے کلام ہیں جو پسند ہے. اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا بڑا مشکل ہے. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. اور بزرگوں کے کلام ہی بندہ اگر پڑھے اور سنے تو اس میں عافیت کا بڑا پہلو ہے. جن کی آپ نے نام لیے ہیں یہ ہیں. اس کے علاوہ خلفائے اعلیٰ حضرت ہیں, حضرت برہان ملت ہیں, ان کے کلام بندہ اگر جو ہے وہ پڑھتا ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں, ان کا لقب ہے برہان ملت. برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے بھی بڑے زبردست کلام ہیں. اور امام اہل سنت کے جو خلفاء ہیں ان کے بعض کلام جو ہے نا وہ بڑے خاص علمی رنگ کے اندر بھی ہیں. حضرت برہان ملت کے ایک کلام کا ایک شعر سناتا ہوں, اس کا مطلع سناتا ہوں. یہ دیکھیں راشد بھائی کو پتہ بھی چل گیا. ٹھیک ہے, کون راشد بھائی آپ سنا رہے ہیں میں ہی سنا دوں؟ جی آپ اپنے مخصوص انداز میں. اللہ اکبر, مخصوص انداز میں. چلے جی واللہ اللہ برکت دے آپ کو. سعی قرب حق میں گھر فوزن نظیمن چاہیے, اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے. اللہ اکبر. یہ کلام اپنے لکھنے والے کے علم کا پتہ دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سعی قرب حق میں گھر فوزن نظیمن چاہیے. سبحان اللہ. ایک تو معنویت ہے, پھر دوسرا آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیات کی طرف کیا ہے اشارہ ہے. فوزن نظیمن, فقد فاز فوزن عظیما. سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے, اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے. اس کا آسان معنی یہ ہے, آسان لفظوں میں معنی بیان کروں تو بھی اگر اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب حاصل کرنا ہے تو نبی پاک کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے, جزاک اللہ خیرہ, اللہ برکت دے آپ کو. نعت سنا دیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے جی. اپریسیشن کے میسیجز بھی ہیں, اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. حوصلہ بڑھانے کے لیے بہت شکریہ. کلام لازمی سنائیں. کون سا ہے جی؟ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. ٹھیک ہے جی. آگے ہیں جی. اصل میں اس میں بہت ساری آپ نے ویڈیو کلام کی فرمائش کی ہوئی ہے. ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ کوئی ویڈیو کلام ہم شامل کر لیں, لیکن یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, یہ بالخصوص ہمارا جو آپ کے مدنی چینل پروگرام ہے اس میں یہ آپ کی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں, اور وہ بھی پورا ہفتہ تیاری کرتے ہیں. جی ہاں, کلام نکالتے ہیں, پیکیجز نکالتے ہیں, سارا کچھ وہ لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. تو ہم بھی بارہ چلیں کوشش کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو. عادل بھائی کا پڑھا ہوا کلام سنا دیں. چلیں اللہ برکت دے. کچھ کلام شامل کریں سبتر بھائی, پھر آگے چلتے ہیں.
صلی اللہ علیہ گلشن کون دیکھے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن مسیحا چھوڑ مر ہی جاؤں میں اس دس سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ جی کے مر کے جیتے مر کے جیتے ہیں جو کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ جی کے مرتے ہیں جو آتے
اپنے مغربوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا میں ان کا منگتا ہوں جو منگ نہیں ہونے دیتے 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی چوبار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی چوبار شان کی ادا چہرہ چاند سا شان کی ادا چہرہ چاند سا آ گئے نبی میرے آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی ماشاءاللہ عادل بھائی کا پڑھا ہوا اس سال کا بہت پیارا کلام ماہ میلاد کے حوالے سے جو انہوں نے پڑھا ہے آئیے آپ کو وہ سنائے دیتے ہیں آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے شہ ابرار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے شہ ابرار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی مرحبا مرحبا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ احمد مختار نبی مالک و مختار نبی احمد مختار نبی مالک و مختار نبی سرور و سردار نبی اے میرے غمخوار نبی وہ غمزدوں کے حامی و غمخوار آ گئے دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے وہ غمزدوں کے حامی و غمخوار آ گئے دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے وہ مسکرا
مسکرات خلق کے سردار آ گئے، وہ مسکرات خلق کے سردار آ گئے، چمکاتے اپنا چہرہ چمکدار آ گئے، جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی علیہ، آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی علیہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، مرحبا، خوشیوں کے لمحے آ گئے دیوانے جھوم اٹھے، عیدوں کی عید آ گئی سرکار آ گئے، خوشیوں کے لمحے آ گئے دیوانے جھوم اٹھے، عیدوں کی عید آ گئی سرکار آ گئے، دائی غلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، دائی غلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، گودی میں تیری احمد مختار آ گئے، جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی علیہ، آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی علیہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، احمد مختار نبی، مالک و مختار نبی، احمد مختار نبی، مالک و مختار نبی، سرور و سردار نبی، اے میرے غمخوار نبی، دیوانو آؤ آمنہ بی بی کے گھر چلے، صبح بہار ہو گئی سرکار آ گئے، دیوانو آؤ آمنہ بی بی کے گھر چلے، صبح بہار ہو گئی سرکار آ گئے، لہراؤ سبز پرچم اسلامی بھائیوں، لہراؤ سبز پرچم اسلامی بھائیوں، گھر گھر کرو چراغ کے سرکار آ گئے، جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی علیہ، آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی علیہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، مرحبا، صدقہ بٹے گا آمنہ بی بی کے گھر میں آج، کشکول لے کے دوڑتے نادار آ گئے، صدقہ بٹے گا آمنہ بی بی کے گھر میں آج، کشکول لے کے دوڑتے نادار آ گئے، پھولے لگی سماتے ہیں عطار آج تو، پھولے لگی سماتے ہیں عطار آج تو، دنیا میں آج حامی عطار آ گئے، جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی علیہ، آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی علیہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، احمد مختار نبی، مالک و مختار نبی، احمد مختار نبی، مالک و مختار نبی، سرور و سردار نبی، اے میرے غمخوار نبی، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سبحان اللہ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ شیطان تقریباً 4 مواقع پر دھاڑے مار کر رویا۔ پہلی مرتبہ تو جب وہ راندہ درگاہ ہوا اور وکانا من الکافرین کا توق اس کے گلے میں آیا تو اس وقت وہ رویا، اور دوسرا موقع وہ تھا جب وہ زمین پر اترا، یعنی جنت اور آسمان کی رفعت سے اس کو نیچے دھکیلا گیا، اور تیسرا موقع جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تھا، یہ بڑی برکت والی اور بڑی
سعادتوں کو دلانے والی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور چوتھا موقع کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. اور امام ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ جب محفل میلاد ہوتی ہے تو شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے اور مسلمانوں کا دل شادمان ہوتا ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار کی آمد مرحبا. طارق بھائی میں چاہوں گا کچھ آپ کی مضمون بیان فرمائیں کہ صحابہ کرام کو کیا کیا چاہیے ہوتا تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اس بارے میں کچھ فرمائیں. اللہ اللہ. واقعات ہم نے سنے ہی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیا بلکہ جو کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا وہ بارگاہ رسالت میں آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نوازتے تھے اور عطا فرماتے تھے. اچھا، دو باتیں میں اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا. ہم نے واقعات سنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر آئے، ٹوٹے ہوئے بازو کو لے کر آئے، آقا نے عطا فرما دیا، حافظہ عطا فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان مشکلات میں اگر مختلف قسم کی یعنی بیماری ہے یا جو ہے نا وہ ظاہری کوئی مرض ہے یا کوئی باطنی مرض، کسی بھی طرح کی کیفیت ہے، ارے جس کے علاج کے لیے اگر یوں سمجھے کہ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، مگر صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ آقا کریم عطا فرمانے والے ہیں اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سوال کر رہے ہیں اور عرض گزار ہو رہے ہیں اور بارگاہ رسالت سے پھر وہ پا بھی رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا عطا فرمانے والے ہیں. عموم ہے عطا کے حوالے سے کافی تفصیل اس پر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام فریاد کرتے اپنی پریشانیوں کا، مشکلات کا. ایک موقع پر ایک اعرابی جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اس نے کچھ اشعار پڑھے اور عرض گزار ہوا کہ حضور قحط ہے، بارشیں نہیں ہیں، اور قحط کی وجہ سے مشکلیں ہیں، ہمارے جانور بھی اور ہمارے لوگ بھی پانی کی طلب میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فریاد سنی اور منبر اقدس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر لیا. رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا شروع ہی کی، اور ابھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ یوں سمجھے کہ ابھی جھکے بھی نہ تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. اور اس زور کی بارش برسی کہ اہل مدینہ کچھ لوگ اس وقت آئے کہ حضور بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے بارش، اور جو ہے نا ہم اس بارش کے پانی کی سبب، جیسے راشد بھائی نے کافی طویل اس پر بھی گفتگو کی تھی کہ بارش جو ہے وہ رحمت ہے، یہ پانی رحمت ہے، لیکن جب زیادہ ہو جائے تو یہ زحمت بن جاتا ہے، اور آقا وہ عطا فرمانے والے ہیں کہ آقا کی عطا میں زحمت کہیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ بارش پھر مدینے کے ارد گرد برسنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا آ کے سوال کرنا کہ آقا کریم عطا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمانا، اس پر بے شمار واقعات. اچھا، یہ تو تھا نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری عمر کا واقعہ، آقا کریم نے بارش عطا فرمائی. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور قحط کی شکایت کی کہ مدینہ منورہ میں قحط ہے، اور جو ہمارے جانور ہیں یہ بھی خشک سالی کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے زمینیں، فصلیں، سب چیزوں کو پانی کی ضرورت ہے اور قحط ہے. تو سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اب ان لوگوں کو کہاں بھیجا؟ آقا کریم کے دربار میں. کہا روضہ رسول پر جاؤ، روضہ رسول پر جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر حاضر ہو کر، اور جو روضہ منور پر جو چھت ہے اسے ہٹا دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح وہ لوگ حاضر ہوئے، جس طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تعلیم دی. اور پھر جب اس طرح کیا گیا تو مدینہ منورہ میں بارش برسنے لگی. اس قدر بارش برسی کہ جو ہے وہ جو جانور خشک سالی کی وجہ سے جانوروں میں مشکل تھی اور لوگوں کو جو مشکلات تھیں وہ سب پریشانیاں مشکلات دور ہوئیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے صدقے لوگوں کو سیراب فرمایا. سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل جل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل جل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل جل بھر دیے، صدقہ ہاتھوں کا پیارے
اچھا سلمان بھائی، یہ حضور علیہ السلام کا عطا کرنا، بارش عطا کرنا اور بیماریوں کو، مشکلات کو، تکلیفوں کو دور کر دینا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ عطائے باری تعالیٰ ہے۔ یہ حضور کا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہے کہ اس عطا کے صدقے جو ہے حضور علیہ السلام اپنی امت میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے مختصر انداز میں اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ میرے پاس اس وقت جو ہے یہ واقعہ جو ذکر کیا گیا ہے حدیث پاک کے اندر، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور سبحان اللہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ جملہ ہے اس روایت کے اندر، جو میرے پاس ایک روایت ہے، اس میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ تو چلتا آ رہا ہے کہ وہ جیسے کھڑے ہوئے اور عرض کیا حضور جا ہلاک المال و جا العیال، جانور جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، اور آپ اللہ سے دعا کریں اور بارش ہو۔ پھر بارش ہوئی، بارش برسی، اور پھر جب وہ دوبارہ حاضر ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ تہدم البنا وغرق المال، حضور مکان جو ہے وہ گر رہے ہیں اور جو مال مویشی ہیں یہ پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ تو پھر عرض کی حضور اللہ سے دعا کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی۔ دعا کرنے کے بعد یہاں ذکر ہے نا، فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من الصحاب الا ان فرجت، یعنی حضور نے اپنی انگلی مبارک جو ہے وہ اٹھائی، اور آپ انگلی مبارک سے جہاں جہاں اشارہ کرتے جاتے تھے وہاں وہاں سے بادل پھٹتے جاتے تھے، ختم ہوتے جاتے تھے۔ یہ حضور کے اشارے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں ہم کسی کا جو ہے وہ ترلا کریں، منت کریں، کہتے رہیں، کچھ بھی کریں، وہ جو ہے وہ بات سنتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے شاہ جی، ہمارا یہ حال ہے۔ لیکن حضور یہ ہے کہ آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اور حضور کے اشارے پر کیا ہے، کام ہو رہا ہے۔ مجھے یہاں ایک حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں تالا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے نا خدائے من، نا خدائے من، تالا تم، نا خدا کہتے ہیں اس کو ملاح کو، نا خدا، تالا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے نا خدائے من، اشارہ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ ایک تو ہے فرمائے، لیکن یہاں کیا ہے، اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے نا کہ ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کے اشارے کی بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ، جناب مریم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا انہوں نے کہ بھئی یہ تم کہاں سے لے کر آئے، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے صرف کیا کیا تھا، اشارہ کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف صرف اشارہ کیا تھا، تو اشارہ جب کیا تو آپ نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آپ اشارہ ادھر کر رہی ہیں، یہ بچہ چھوٹا یہ جب جھولے کے اندر ہے کیا کلام کرے گا؟ تو جب اشارہ جناب مریم کا ہو چکا تو اب پھر کلام سنے آگے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور پھر آپ دیکھیں آگے جو ہے پورا ایک تسلسل ہے آیات کا، کلام کیا، خوبصورت کلام کیا، اور جو ان کا مسئلہ تھا ان کا مسئلہ بھی بتا دیا، حل کر دیا، اپنی ماں کی عظمت اور رفت کو بھی بیان فرما دیا، اللہ، اور اپنی ذات کو بھی بیان کر دیا، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اور مجھے اللہ نے کیا کیا ہے، نبی بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے، ولم اکم
جبارن شقیہ، یعنی یہ سارا آپ نے جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا ہے. تو آپ دیکھیں کیا ہوا، صرف وہاں پر بھی کیا تھا، اشارہ ہی تھا. اللہ اکبر. اور حضور کے اشارے کی میں کیا بات بتاؤں آپ کو، ایک اور مقام پر بڑی مشہور بات ہے، بات بڑی مشہور ہے، لیکن ایک بات محسوس کرنے کی بات ہے. اشارے کی کوئی زبان نہیں ہے، اللہ اکبر. یعنی اشارہ بول نہیں رہا، جو اشارہ ہے مطلب وہ وہی ہے. جیسے یوں ہم کریں مطلب کیا ہے کہ آپ ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے. تو جتنا اشارے کا مطلب ہے اتنا ہی ہوتا ہے، آگے اس کی کوئی زبان کھل کے مطلب آ رہی ہے، اور یہ نہیں. ایک ہی اشارہ ہے حضور کا، چاند کو کر رہے ہیں تو وہ 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، اور دوبارہ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے، مل رہا ہے. یہ اشارہ مصطفیٰ ہے. اللہ پہلے بھی کیا تھا، حضور نے اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہوا، دوبارہ اشارہ کیا تو جڑ گیا. جس کو حضور اشارہ کر رہے ہیں، حضور کے اشارے میں بھی اللہ نے کیا کمال رکھا ہے کہ مشار الیہ، یہ بات جانتا ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے. ادھر ہماری تو زبان ہم بول بول کے مسئلہ سمجھاتے ہیں، بات بتاتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی. حضور تو وہ ہیں کہ جن کا اشارہ مشار الیہ کو یہ بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے اور ابھی کیا کرنا ہے. اشارہ آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے. اللہ اکبر. نبی پاک کا کیا کہنا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو اس کی اجازت بھی عطا فرمائی، اور اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فیض لینا ہے، اپنی مشکلات کو دور کروانا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تک پہنچنے کا، رب کی نعمتیں حاصل ہونے کا وسیلہ بنانا ہے. ایک بڑی شاندار روایت میرے سامنے ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشکل کشا اور امت کے لیے نافع اور بلاؤں کے لیے دافع ہونے پر ایک پورا رسالہ کتاب تحریر فرمائی ہے، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا. اس میں متعدد آیات کے ساتھ ساتھ تقریباً 300 احادیث آپ نے اختیارات مصطفیٰ پر ذکر کی ہیں. اس میں سے حدیث نمبر 128 سیکوینس کے اعتبار سے یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کی تقریباً 7 کتابوں کے حوالے پیش فرمایا کہ یہ سنن نسائی شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، امام طبرانی نے بھی معجم میں اس کو ذکر کیا، امام حاکم نے اس کو مستدرک میں ذکر کیا، اور امام بہقی نے اس کو دلائل النبوہ میں ذکر کیا. اور اس کے بعد بھی متعدد محدثین کرام نے اس روایت کو اپنی کتابوں کا حصہ بنایا ہے. یعنی یہ سیاستہ کی کئی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس کے لیے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے تو میری مشکل کشائی فرمائیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک دعا تعلیم فرمائی کہ نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھو. اب وہ کلمات کتنے خوبصورت ہیں اور کیسے ہمارے عقیدے کی پختگی کا باعث ہے اور ہمارے موضوع سے کس طرح وہ مناسبت رکھتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز ادا کرو اور اس کے بعد یہ دعا رب کی بارگاہ میں کرو. وہ دعا کے کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. اور مسلمانوں کا یہی انداز ہے کہ وہ دعا رب سے کرتے ہیں، لیکن اس دعا میں اب رب کے پیاروں کو بطور وسیلہ عرض کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے میں عطا فرماتا ہے. دینے والا رب ہے لیکن حضور کے صدقے میں مل رہا ہے، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں. انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اتوجہ الیک، اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، لیکن ڈائریکٹ نہیں. بی نبی کا محمد نبی الرحمہ، یہ تعلیم کرنے والا کوئی کسی دوسری تیسری چوتھی یا 15ویں صدی کا کوئی مفتی یا عالم نہیں ہے، بلکہ خود ذات مصطفیٰ ہیں جو ایمان کا مرکز ہیں، جو جان ایمان ہے اور بانی اسلام ہیں. کہ اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بی نبی کا محمد نبی الرحمہ، تیرے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے اور واسطے سے جو رحمت والے نبی ہیں. اب رب کی بارگاہ میں عرض ہوئی، اب رب کی جناب سے پھر اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب کی طرف کس طرح رجوع کرنا ہے. سرکار فرماتے ہیں پھر یہ کہنا کہ یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی. تو نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، یہ حضور خود سکھا رہے ہیں. اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری کی جائے. اللہم شفعہ فیہ، یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت
میرے حق میں قبول فرما۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس صحابی نے جو نابینا تھے انہوں نے یہ نماز کے بعد دعا پڑھی تو دعا کی برکت سے، وسیلہ مصطفیٰ کی برکت سے ایسی حاجت روائی ہوئی، فوراً آپ بینا ہو گئے، آپ کی جو آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی وہ واپس آ گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنے وسیلے سے دعا کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس روایت کو راشد بھائی نے بیان بھی فرمایا، اور یہ ایک روایت نہیں، اور بھی بہت ساری روایات حضور نے خود اپنا وسیلہ جہاں پر بیان فرمایا ہے وہ آئی ہیں اس پر۔ تو حضور کا وسیلہ دے کے مانگے، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ اللہ حضور کے صدقے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان، پریشانیاں دور فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلوات و سلام پڑھتے ہیں۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام۔ اپنے پیارے آپ کے در سے نعمت پائے، جھولیاں بھر کے اپنے پیارے آپ کے در سے نعمت پائے، جھولیاں بھر کے دونوں جہاں کی نعمت والے، تم پر لاکھوں سلام۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، یا نبی السلام۔ جشن میلاد ہے، جشن میلاد ہے، مرحبا مرحبا، جشن